تکونن من الخاسرین۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جب جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ لغزش سرزد ہو گئی، یہاں پہ ہم غلطی نہیں کہہ سکتے، جرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی کی طرف اس طرح کے الفاظ کا منسوب کرنا یہ پلے درجے کی جہالت ہے۔ ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا لغزش جب ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جناب سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے عرض کی، قالا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کی ماضی بنتی ہے قالا، وہ واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، قالا دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر آگے اس کی اگلی ٹرم جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کی جاتی ہے، قالو، اس کے پورے 14 صیغے بنتے ہیں، اس ایک لفظ کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ یہ 14 صیغے آپ کے یہ جو ہاتھوں کے یہ پوڑے ہیں، یہ اس کے اوپر اگر آپ گنتے ہیں تو یہ پورے 14 صیغے بنتے ہیں۔ میں احتیاطاً آپ کے سامنے گن دیتا ہوں۔ اسی طریقے پہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اسی طریقے سے 14 صیغے بنتے ہیں۔ قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلت، قلنا۔ اسی طریقے پر یہ جو 14 صیغے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، قرآن مجید میں کہیں قالا آتا ہے، کہیں قالا آتا ہے، کہیں قالو آتا ہے، کہیں قلتا آتا ہے، کہیں قلتما آتا ہے، کہیں قلتو آتا ہے، کہیں قلنا آتا ہے۔ اس حساب سے پھر ہم نے اس کا معنی کرنا ہوتا ہے۔ اس ہی انداز کے ساتھ ہر لفظ کے اسی طریقے سے صیغے بنتے ہیں۔ یہ ماضی ہے، پھر اسی انداز کے ساتھ 14 صیغے اس کے آگے مضارع کے بنتے ہیں، وہ یقولو، یقولان، یقولان ہے۔ فرمایا کہ دونوں نے بارگاہ ربوبیت کے اندر کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی۔ یہاں پر بھی ظلمنا کا معنی زیادتی کرنا ہے، اور کسی کی طرف منسوب ہوگا تو وہ ظلم